یسن بھائی میرے 3-4 کوشچن ہیں آپ سے۔ جی سر۔ پہلے تو یہ ہے کہ میرا تیسری چوتھی دفعہ میں آپ کے زوم میٹنگ میں آیا ہوں، جی سر۔ تو بہت سارے دلائل، ویسے میں آپ کے لیکچر اٹینڈ کرتا رہتا ہوں حسن بھائی، جی تو سر۔ خدا کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا امتی ہونا، اور بالخصوص میں آ، آپ کی زوم میٹنگ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں ناؤ آئی ایم کنونسڈ کہ میں مولا علی کا شیعہ بھی میں ہوں، مگر اچھا۔ میں جو 12 امام ہیں ان کے اوپر میں ڈاؤٹ فل ہوں، تو میرے جو کوشچن ہیں وہ ایکچولی میرے اپنے نہیں ہیں، ہوں۔ میں نے کچھ جو دوسرے علماء کہہ لیں یا علماء کہہ لیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لیتا کیونکہ وہ بہت سارے کنٹروورشل ہیں فگرز۔ اچھا حسن بھائی، پہلا کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ اگر صحاح سنی علماء کا یہ ہے کہ اگر صحاح جو ہے وہ ابھی دنیا سے اٹھا لی جائیں، پھر بھی وہ احادیث کا مجموعہ باقی کتب میں موجود ہے، بھائی صاحب تو یہ ان بھائی کا۔ صاحب بھائی صاحب جی سن لیں اچھی طرح، آپ اپنے بات کے جی جی امپلیکیشنز کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اگر آپ مان گئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، جی جی ابو بکر عمر نے قبضہ کیا ناجائز، اس بات کا امپلیکیشن کیا حکومت، ہے؟ جی جی امپلیکیشن کیا ہے کہ اب یہ- یہ اس کی بخاری جی مسلم، اب جی سن جی لیں امپلیکیشن اس کا کیا ہے؟ اس کا واضح امپلیکیشن یہ ہے کہ اب بخاری مسلم ترمذی سیاہ ستہ یہ سب کے سب یہ جھوٹے فراڈی ہیں، کیونکہ یہ اسی جھوٹ کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے، فراڈ کو ابو بکر عمر کو صحیح ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ ایک دفعہ اگر صحیح صحیح مان گئے کہ بھائی ابو بکر عمر نے ناجائز قبضہ کیا، حق مولا علی علیہ السلام کا بنتا ہے، تو صرف ابو بکر عمر نے تو یہ تو نہیں کہ صرف انہوں نے وہ قبضہ کیا نا، تو دوسروں نے کور، جتنے لوگ اس کے بعد آئے انہوں نے جھوٹ کا کور دیا، وہ سب گمراہی پر، اور پھر ان جی جی گمراہوں کی باتوں پہ آپ اعتنا نہ کریں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی سر بولیں۔ اچھا اچھا حسن بھائی، ان کا جو اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر شیعہ جو ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی تعلیمات ہیں، اوتھینٹک سورسز ہیں جو یہ 4 کتب یہ شیعہ بتاتے ہیں، تو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات تک لے جائیں اور یہ ثابت کریں کہ جو تعلیمات ہیں یہ تو درست ہیں۔ ہم شیعہ جو ہے نا، ہم شیعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا عقیدہ کو کوئی ایسا جز نہیں ہے، فروعات کا کوئی ایسا جز نہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان نہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے حکم سے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لوگ، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس کے متعلق ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں دکھاؤ، یہ نہایت ہی جی فراڈی جھوٹے ہیں بھائی۔ اور بھائی کون سی اتنے احادیث ہیں ہمارے پاس؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے ہیں، اگر ہم حج جاتے ہیں، اگر نکاح کرتے ہیں، اگر ہم طلاق کرتے ہیں، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ لیتے ہیں، اگر ہم کرائے پہ دیتے ہیں کسی چیز کو، یہ سب کے سب اس کے احکام کہاں سے آئیں؟ ہم تو استحسان کے قائل نہیں ہیں، ہم تو قیاس کے قائل نہیں، ہم اجتہاد کے قائل نہیں کہ مولوی اپنے سے بنا سکتے ہیں، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے۔ ہم مواعظ کو دیکھیں کہ موعظہ مثلا تقویٰ کیا چیز ہے، یقین کیا چیز ہے، رضا کیا چیز ہے، صبر کی کتنی فضیلت ہے، مصیبتوں میں کیا کرنی چاہیے، خوشیوں میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب کے سب کتنے بے پناہ حدیث ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہیں وہ؟ اشیوں کا ذخیرہ احادیث اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مشہور، معروف، مسجل، آن لائن موجود ہے، جو بھی شخص دیکھنا چاہے اس جی کو دیکھ سکتا ہے۔ جی اچھا، اور اگلا کوشچن یہ ہے حسن بھائی کہ سلیم ابن القیس ہلالی کی جو کتاب ہے، اس کو یہ جی کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے کوئی پروڈیوس کیا، اس کی کوئی اس کی تو ٹھیک ہے بھائی، یعنی اس کا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور جب یہ کون کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کس کے ماننے والے کہتے ہیں نا، کس کے؟ بخاری مسلم ترمذی، جو پروون ثابت ہے، جو پروون ثابت ہے کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کور دیا، اسلام میں سب سے بڑے جھوٹ کو انہوں نے کور دیا، ان لوگوں کے ماننے والے کہتے ہیں نا، شیعہ تو نہیں کہتے۔ شیعہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ شیعہ محدثین کہتے ہیں کہ وہ کتاب سلیم ابن قیس سے ہلالی کی وثاقت میں اور اس کی صحت میں شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کتاب ہے غیبت النعمانی میں، محدث ابو زینب نعمانی شیخ کلینی کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ محدثین کے ہاں کتاب سلیم کے وثاقت پر، اس کی صحت پہ کسی قسم کا شک ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس نے اس پہ شک ظاہر کی؟ سب سے پہلے شیخ مفید نے ظاہر کیا۔ شیخ مفید کوئی محدث نہیں، وہ متکلم ہے، اس کا فن حدیث اس کا فن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے حدیث میں بہت ساری غلطیاں ہیں شیخ مفید کے، وہ محدث نہیں، وہ متکلم ہے، وہ علم کلام کا ماہر ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ علماء کے ہاں کتاب سلیم پہ کسی قسم کا، شیعہ محدثین کا کسی قسم کا کوئی وہ ڈس اگریمنٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا حسن بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پہلے جو مسلمان تھے، تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی اثنا عشری تھے؟ کیا وہ تھے، کیا ان کا اسٹیٹس کیا تھا ایز اے مسلمان تو شیعہ؟ مختلف ہوتے ہیں نا، مسلمان سب شیعہ تو نہیں ہے نا، جو غیر شیعہ ہے وہ عقیدہ، وہ عام جو مسلمان ہوتے ہیں، مختلف فرقے ہوتے ہیں،
جو شیعہ حضرات تھے وہ بھی مختلف تھے. شیعہ حضرات میں بہت سے جاہل بھی تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے بہت سارے شیعہ علماء قتل ہو چکے تھے بنی امیہ کے زمانے میں. شیعوں کے پاس نہ کوئی مسجد تھی, شیعوں کے پاس نہ کوئی عالم تھا. سب علماء کو قتل کیا گیا. سب مساجد تو ویسے بھی مخالفین کے ہاتھ میں تھیں. اور شیعہ جو عوام تھے بیچارے, جب عالم نہ ہو, تبلیغ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور کتابیں وہ ڈر کے مارے شیعہ علماء نے اپنی کتابیں سب زمین میں دفن کر دیں اور وہ کتابیں سب ضائع ہو گئیں. تو شیعہ عوام اغلب ان کو نہیں, وہ کیا ان کا بس اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. 12 امام کو کچھ افراد جانتے تھے کہ 12 امام, ان کے پاس یہ احادیث تھیں کہ 12 امام ہیں, ان کو ہم نے ماننا ہے, ان پہ ایمان ضروری ہے, لیکن سب کو نہیں پتا تھا. شدید تقیہ کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کس کا دور تھا؟ بنی امیہ کا دور تھا. بنی امیہ کے زمانے میں شدید سینسرشپ تھی شیعوں پر, اور شدید پرسیکیوشن تھی شیعوں پر. شیعوں کو بہت قتل کیا گیا. اور جب آپ ایک طائفے کے سب علماء کو قتل کرتے ہیں اور علماء کے جو ماننے والے ان کو بھی قتل کرتے ہیں, بقیہ لوگ ڈر کے مارے اہل بیت کی بات ہی نہیں کرتے نا, تو اس میں 1-2-3 جنریشن جب گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگوں میں جہالت بے پناہ ہو جاتی ہے نا. تبلیغ جب لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا, صرف اتنا جانتے ہیں کہ اہل بیت بھی کوئی چیز ہے, ان سے محبت کرنا, یہ عام لوگوں کی بات ہے. لیکن ایسے افراد تھے وہاں پر جن کو سب باتیں معلوم تھی. ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے بھائی, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے, سب لوگوں کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب بھی کہتے ہیں نا شیعوں کا کیا عقیدہ, سب شیعوں کا عقیدہ ایک جیسا نہیں. بعض شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کہ قیامت کیا چیز ہے بھائی. وہ کوئی 12 امام ہیں, وہ پتہ ہی بھائی, وہ کہتے ہیں جی ہمارے والد مشیت ہے, وہ صرف محرم میں عزاداری کریں گے, امام حسین سے پیار ہے. آگے ان کو نہیں معلوم. اس طرح نہیں ہے کہ سب کا عقیدہ ایک, سب کے معلومات ایک جیسے ہوں, سب کے عقائد ایک جیسے ہوں, بالخصوص اس تاریخ دور میں, بنی امیہ کے دور میں, ٹھیک ہے نا. بعض افراد جو خواص تھے, جو انٹلیکچوئلز تھے, جو جاننے والے تھے, علماء تھے, وہ ان کے پاس علم تھا, نالج تھا. باقی عوام کے پاس اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کس حد تک علم تھی. اتنا پتہ ہے ہمیں کہ اس زمانے میں تقیہ, شدید تقیہ کی وجہ سے جہل بہت تھا, جہل کا عروج تھا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف شیعہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف